खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं PTV न्यूज़। मैं हूं शहजाद रजा। पेशावर से GT रोड से अगर आप हयाताबाद की तरफ सफ़र करें तो ये तकरीबन 10-12 किलोमीटर का सफ़र है, लेकिन इसमें घंटों सर्फ होते थे। उसकी वजह ये कि एक ही रास्ता था, एक ही सड़क थी और उस पर मुसलसल ट्रैफिक जैम रहती थी, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने एक फ़ैसला किया और BRT प्रोजेक्ट शुरू करने का मंसूबा बनाया। और इस मंसूबे की ख़ास बात ये थी कि पूरे के पूरे पेशावर को ये टच करेगा और जो मुश्किलात पेश आती थी लोगों को सफ़र के दौरान और कई घंटों ट्रैफिक में फंसा रहना पड़ता था, उससे उनको निजात मिलेगी। एक बहुत बड़ा मंसूबा था, तकरीबन 50 अरब के करीब इसकी इनिशियल कॉस्ट थी और कुछ ये इल्तवा का शिकार भी हुआ, कुछ रीडिज़ाइनिंग की वजह से इसकी कीमत भी बढ़ गई जो कॉस्ट थी इस पर, लेकिन ये मंसूबा पाया तकमील तक पहुंच गया। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसका इफ्तिताह किया और इनको उनके कोट एंड कोट उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की बेस्ट जो है बस प्रोजेक्ट है। और साथ साथ उन्होंने परवेज़ खड़क साहब, जो उस वक्त जब ये मंसूबा शुरू हुआ तो वज़ीर आला थे, और उन्होंने कहा कि ये परवेज़ खड़क साहब मुसलसल वज़ीर आज़म को और उनकी टीम को ये कहते थे कि ये मंसूबा इंतहाई अहम है और लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, लेकिन उनको तनकीद का सामना भी करना पड़ता था। लेकिन आज वज़ीर आज़म साहब ने साफ अल्फाज में कहा कि परवेज़ खड़क साहब ठीक थे, उनका मौक़िफ़ ठीक था और हम सारे गलत थे जो अक्सर उन पर तनकीद भी करते थे। एक अहम मंसूबा, और ख़ास बात यह कि जब आपकी मईशत जो सुस्त हो जाए, सुस्त रवि का शिकार हो जाए कोरोना वायरस की वजह से और दीगर जो मुश्किलात हैं उनकी वजह से, तो हुकूमत जब इस किस्म के बड़े मंसूबे शुरू करती है और उस पर अपना पैसा सर्व करती है तो एक मदद मिलती है प्राइवेट सेक्टर को और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज को, बहुत सारे लोगों को रोजगार इसका मिलता है। तो ये एक मॉडल है जिसको दुनिया भर में मुख्तलिफ माहिरीन जिसको सपोर्ट करते हैं, जिसकी फेवर करते हैं कि अगर मुल्क में मईशत सुस्त रवि का शिकार है तो ये हुकूमत का काम है या उसका फर्ज है कि अपने वसाइल के जरिए मईशत का पहिया जो है उसको तेज करने की कोशिश करे। तो ऐसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो है इसमें हेल्पफुल मददगार साबित हो सकते हैं। इस पर गुफ्तगू करेंगे। ये मंसूबा पाया तकमील तक पहुंच गया, इसके बाद हुकूमत की क्या प्रायोरिटीज हैं, नेक्स्ट हाफ में हुकूमत ने क्या इस किस्म के और मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने हैं, मईशत कहां तक लेके जाएगी, और पेशावर वालों को ये तोहफा अगरचे देर से मिला लेकिन इसके सियासी असरात क्या हो सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहां पर हुकूमत है, क्या वो तीसरी दफा अपनी हुकूमत बना पाएंगे इस मंसूबे, ये मंसूबा कितना मददगार साबित होगा। इस पर गुफ्तगू करने के लिए शेर अली अरबाब साहब हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आपका। CR शमसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार हैं वीडियो लिंक पे, आपका भी बहुत शुक्रिया। आमिर दुरानी साहब हमारे माशियात हैं, स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आमिर साहब थैंक यू सो मच, आपका भी। शेर अली अरबाब साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। और अपोजिशन बार बार ये तनकीद करती थी और कहती थी कि हमने जो मेट्रो बस या लाहौर में जो हमने अपने प्रोजेक्ट्स किए उस पर तहरीक इंसाफ ने बड़ा तनकीद की उन पर और बड़े तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन ये मंसूबा इल्तवा का शिकार भी हुआ, इस पर कॉस्ट भी ज़्यादा आई जो एक इनिशियल एस्टिमेट्स थे। तो लेकिन अब ये पाया तकमील तक तो पहुंच गया, लेकिन उस तनकीद को आप किस तनाजुर में देखते हैं या क्या जवाब देना चाहेंगे अरबाब साहब? पहली बात यह है जो कहा गया कि ERT जो है या कोई भी जो सरकार जो मंसूबे करती है दे आर बाउंड, ड्यूटी बाउंड टू डिलीवर। तो हम नहीं कोई किसी पे आवाम पे ना कोई एहसान है ना कोई तोहफा है। दिस इज समथिंग दैट द पब्लिक डिजर्व्स एंड दैट वी मस्ट डिलीवर। दूसरी बात ये है, आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, आप जारी रखिए। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पॉलिटिकली अगर हम देखें तनकीद हम पे भी होती है, हम भी करते हैं, लेकिन BRT जो है इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल मेट्रो है लाहौर का या इस्लामाबाद का, सो यू कांट डू एप्पल टू एप्पल और ऑरेंज टू ऑरेंज कंपैरिजन। आपकी बात ठीक है, डिले हुआ और उसमें कुछ हमारी कोताहियाँ थी, हमसे मैसेजिंग गलत हो गई। हम वी वांटेड टू वो बड़ा स्पीड वाला कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन आर रियलिटीज एंड आर कॉम्प्लिकेशंस वर डिफरेंट देन अदर्स, वो है। और जहाँ तक सरकार अपोजिशन की बात है कि हम पहले इन चीज़ों के ऊपर तनकीद करते थे, तो खान साहब कह दिया कि हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं और हमारी असेसमेंट या मुशाहिदा जो है उस वक्त डिफरेंट था। जब हम हुकूमत में आए तो ऑब्वियसली हमें हमारा वर्ल्ड व्यू
پھیل گیا. اچھا ارباز صاحب سوال ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے بھی اس کا نوٹس لیا اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ اس کی تحقیقات کی جائیں کہ اس میں کہیں خدا نخواستہ کرپشن تو نہیں ہوئی. تو تحریک انصاف کی صوبائی حکومت نے بھی یقیناً اس پر کچھ نہ کچھ تحقیقات کرائی ہوں گی. تو جو ایک الزام یہ بھی تھا کہ شاید یہ منصوبہ شفاف نہیں ہے, وہ الزامات میں کوئی وزن نظر آیا آپ کو؟ کوئی تحقیقات ہوئی تو ان کی کیا رپورٹ آئی؟ دیکھیں, ایک جو ہے ایف آئی اے کی رپورٹ ہے وہ تو ابھی منظر عام پہ شاید آ جائے گی جب بھی اس کا ٹائم ہوگا. کوئی بھی حکومت جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکے کہ ہمارے منصوبے شفاف نہیں. اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ یو ڈو اے تھرڈ پارٹی انویسٹیگیشن اور اسیسمنٹ, وہ آپ کو بتاتی ہے کہ کیا سچویشن ہے. تو پھر ایف آئی اے کی رپورٹ ہے وہ آئے گی تو پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں. ٹھیک. عامر صاحب, یہ جو بڑا منصوبہ اب یہ کمپلیٹ ہو گیا, پیسہ کافی لگا اس پہ, لیکن ایک اس کی جو سلور لائننگ وہ یہ کہ اس پیسے سے کچھ نہ کچھ پہیہ تو چلا ہوگا, کوئی انڈسٹری کو فائدہ ہوا ہوگا, کچھ لوگوں کو روزگار میسر آیا ہوگا, باقی اس کے آفٹر ایفیکٹس, اس کے فوائد جو بات کی بات ہے. لیکن جو شروع سے لے کے آخر تک جو پروجیکٹ یہ ایسے چلتے ہیں, آپ کے خیال میں جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے اس میں یہ اہمیت کے حامل ہیں اور مزید کیا ایسے منصوبے شروع ہونے چاہیے؟ جی شکریہ بہت بہت شہاب. دیکھیے, اس میں جو سب سے ضروری چیز ہمیں سوچنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ یہ منصوبے آبویسلی کنسٹرکشن ہوئی ہے, آپ کا پورا سیکٹر جو ہے وہ بروئے کار لایا گیا ہے, اس سے جو امپلائمنٹ جنریٹ ہوئی ہے, یہ ایک وقتی فائدہ ہوتا ہے. جو اصل فائدہ اس کے اندر ہمیں جو ملے گا میرے خیال میں جو آج کے بعد ہم دیکھنا شروع کریں گے, اور پچھلے ایک مہینے میں 2 دفعہ میں پشاور گیا ہوں اور میں نے اس سے پہلے اس کی کنسٹرکشن کے دوران بھی پشاور جاتا رہا ہوں, تو ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لاہور میں اس کے کیا نتائج بروئے کار آئے, اور یہاں پہ بھی اسلام آباد میں اور پشاور میں ایکچولی جو لائک لاہور ڈینسٹی زیادہ ہے سٹی کی, تو اس جہاں ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے وہاں آپ کو ایک ڈائریکشن میں بہت سارے مسافر ایک جگہ بٹھا کے لے جانے کی کو, تو اس لیے آپ بسیں پریفر کرتے ہیں بنسبت چھوٹی گاڑیوں کے, ویگنوں کے. اس کے اندر جو دو چیزیں جو مجھے آفٹر افیکٹس میں بہت پازیٹیو دیکھتا ہوں ہماری معیشت کے اوپر, کیونکہ اگر ہم اس کے اعداد و شمار اور ہندسوں کی گیم میں چلے جائیں تو وہ میں پڑھنا نہیں چاہتا جس طرح صاحب نے بھی پہلے بولا تھا, لیکن سب سے بڑا امپیکٹ ہے میرا خیال میں یہ ایکوٹی, یعنی جو سماجی برابری ہے اس کو یہ بیسیکلی آگے فروغ دے گا. وہ کس طرح کہ میں نے وہاں جا کے بات کی اور خواتین ورکرز ان سے جن کو کہ ویگنوں میں اور ان چیزوں میں سفر کرنے سے, تو میرے خیال میں اس کا بڑا امپیکٹ ہم دیکھیں گے بوڑھوں پہ, بچوں پہ اور خواتین پہ, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عام وسائل اور عام جو آپ کا رکشہ سواری جو ویگن اس سے, اور ہم نے ایک سروے بھی چھوٹا سا کیا ہے پچھلے دنوں میں بلال ایکسپریس والوں کے ساتھ جو موٹر وے میں چلاتے ہیں, تو انہوں نے بھی بتایا کہ اس کا سب سے بڑا امپیکٹ اگر آپ دیکھیں تو یہی ہے کہ جو اب تک طبقہ اس سے نہیں آستا وہ آ جائے گا. دوسرا اس کا سب سے بڑا جو امپیکٹ آئے گا وہ یہ آئے گا کہ یہ باقی پشاور سے ایک طرح سے کھینچے گا ٹریفک کو, جو کام دوسرے میٹرو نہیں کر سکے. اور حال میں اس پہ پی ٹی آئی کے جو صاحب تھے انہوں نے بھی تھوڑا وہ کیا کہ ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم مختلف موڈ سے, یعنی کہ ایک بندہ پیدل سفر شروع کرتا ہے, کیا وہ تھوڑا دیر بیچ میں بس میں بیٹھتا ہے, تو یہ بھی اس کا ایک بڑا منفرد سا ہے, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ نوکری کی خاطر پشاور کے ایک کونے سے دوسرے کونے جاتے ہیں اور صرف اس لیے اپنی بچیوں کو یا ایک خاتون ہسپتال نہیں جا سکتی یا ایک نرس کام پہ جا سکتی, یہ اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے. اچھا یہ بتائیں کہ حکومت کے اس قسم کے منصوبے, اب کیونکہ کوئی پبلک سیکٹر آرگنائزیشن اس کو رن کرے گی یقیناً, تو یہ منافع بخش ہونے چاہیے, ہوتے ہیں, کیونکہ اس نے سیلف سفیشینٹ بھی ہونا ہے یقیناً. اور ہم نے دیکھا کہ حکومت جب یہ راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بنی تو اس پہ ایک بہت بڑی سبسڈی دے رہی تھی حکومت ہر ماہ. تو آپ کے خیال میں یہ ان دا لانگر رن فیزیبل ہوتا ہے؟ لوگوں کو تو فائدہ ہے لیکن اگین حکومتی خزانے پہ بوجھ بھی ہے. جی دیکھیں, یہ اس جو اگین بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ ابھی فیزیبل نہیں ہوگا, اس کے اوپر حکومت کو سبسڈی دینی پڑے گی. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا اگر منصوبہ صحیح طرح ڈیزائن ہو, یعنی کہ وہ لائن وہاں سے گزر رہی ہو جہاں اس کی نیڈ ہے, تو پھر کچھ عرصے بعد وہ سبسڈی دینی بند کی جا سکتی ہے, کیونکہ ٹریفک اتنا بڑھ جائے گا. پھر ٹریفک اور پرووائڈر یعنی جو سروس دے رہا ہے وہ آپس میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا کرایہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. حکومت کا عمل دخل نکل جائے گا. مجھے امید ہے کہ پشاور کے جو مین روٹس ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ سبسڈی قدرے اگلے 4-5 سال میں ختم ہو جانی چاہیے, کیونکہ وہ اتنے پیسے بنا لے گا
دو وجہ سے، ایک صرف یہ نہیں کہ لائن وہاں ہے جہاں ضرورت ہے، دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے بڑا سوچا ہے اس لائن کو بچھاتے ہوئے کہ باقی سروسز والوں کو کس طرح وہاں سے لوگ اتریں اور اس سروس میں بیٹھیں، یعنی وہ ویگن کا روٹ اور وہ جو پیچھے سے ٹانگیں کا، وہ سارا انہوں نے سوچا ہے۔ اور بلکہ ابھی آپ اگر ان کے کنٹرول اسٹیشن میں جائیں تو وہاں پہ ایک دنیا میں آج کل لفظ ہے کووڈ کے بعد مائکرو ٹرانزٹ۔ مائکرو ٹرانزٹ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایپ کے اندر بیٹھ کے تو آپ ایک ڈال دیتے ہیں کہ مجھے ادھر سے ادھر جانا ہے، تو وہ ایپ آپ کو بتا دے گا کہ چونکہ بس اتنی سستی ہے تو یہاں سے آپ ویگن لے کے اس پوائنٹ پہ جائیں، وہاں سے بس لے لیں، اس سے بعد آپ کو ویگن۔ تو اگر یہ آگے جو اس کی اپلیکیشن ہوئی تو انشاءاللہ اس میں امید کی جا سکتی ہے کہ سبسڈی کم ہوگی بلکہ قدر ختم بھی ہو سکتی ہے۔ رائٹ شمسی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ جی میں موجود۔ جی شمسی صاحب، یہ گفتگو آپ نے سنی، اب یہ ایک سیاسی سا سوال ہے کہ ایسے منصوبے جب حکومت بناتی ہے تو یقیناً اس کا ووٹ بینک پر بھی اثر پڑتا ہے، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، روزگار ملتا ہے، اور آپ کے خیال میں کہ سیاسی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اس کا فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، کیا ہوگا؟ کیونکہ بڑی تنقید ہوتی تھی، یہ کہا جاتا تھا پشاور کو کھنڈر بنا دیا اور لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے تنگ آ گئے ہیں، تو اب یہ جب مکمل ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ کیا صورتحال دیکھتے ہیں؟ لوگوں کی وہ سوچ یا تنقید جو تھی وہ تبدیل ہوگی یا نہیں؟ جی بہت شکریہ رضا صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے میں پشاور کے لوگوں کو بلکہ پوری خیبر پختونخوا کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہیں ایک بہت بہترین سواری جو ہے، ٹرانسپورٹ جو ہے وہ انہیں ملی ہے۔ اور آپ نے درست بات کی کہ دیکھیے دنیا میں جن ملکوں نے ترقی کی ہے وہاں دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں، ایک انفراسٹرکچر اور دوسرا ٹرانسپورٹ، اور خاص طور پر پبلک ٹرانسپورٹ جو ہوتی ہے اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اور جو آپ کا سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی سیاسی حکومت ہوتی ہے، جمہوری حکومت ہوتی ہے، وہ عوام سے بہت سے وعدے کر کے آئی ہوتی ہے اور ووٹ لے کر آئی ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں اس حکومت کو ڈلیور کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر ایک کامن جو عام آدمی ہوتا ہے اس کی سہولت کے لیے۔ تو یقیناً اس میں بہت تاخیر بھی ہوئی ہے، تنقید بھی ہوئی ہے، لیکن بالآخر یہ منصوبہ جو مکمل ہوا ہے، یہاں میں سمجھتا ہوں کہ عوام جو ہوتے ہیں وہ بڑے باشعور ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کس حکومت نے ان کے لیے سہولت پیدا کی ہے، ان کے بہتری کے لیے سوچا ہے، ان کی مشکلات کا ادراک کیا ہے۔ تو آج کے حالات میں ظاہر ہے جو بڑے شہر ہیں، کنجسٹڈ شہر ہیں، وہاں جب یہ سہولت ملتی ہے تو اس کا الٹیمیٹ ایک پازیٹیو میسج آتا ہے اور یقیناً اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ لیکن جو تاخیر ہوئی ہے اس میں وزیر اعظم پاکستان کو ضرور نوٹس لینا چاہیے کہ اس کی جو منصوبہ بندی کی گئی، جو تاخیر کی وجہ بنی اور بجٹ میں اضافہ بھی ہوا، ایسے منصوبوں میں ان نکات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوگا۔ رائٹ ٹھیک، میں واپس آتا ہوں۔ ارباب صاحب، یہ جو پوائنٹ ہے کہ تاخیر اور قیمت میں یا اس کی لاگت میں اضافہ، اس کا نوٹس بھی یقیناً لیا ہوگا وزیر اعظم نے اور صوبائی حکومتوں نے، تو اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ مکمل ہو گیا تو وہ اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے کہ نا اٹس کمپلیٹڈ، یا اس کے علاوہ جو مطلب جن لوگوں کی وجہ سے یا منصوبہ بندی کی وجہ سے یہ تاخیر کا شکار ہوا اس پر پروب کی جائے تاکہ آگے کوئی منصوبہ شروع کریں تو یہ اس قسم کے اس صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ ارباب صاحب جی میں بتاتا ہوں، جہاں پہ اس کے اوپر تو جواب طلبی، اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے، اس کو کوئی دو رائے نہیں۔ تو اگر کوئی کاسٹ ایکسیلیشن جو ہوئی ہے وہ کچھ 4 پوائنٹس آج بریفنگ میں بھی جب وہ تھا اپنا انوگریشن تھا پی ایم صاحب آئے تھے تو اس میں بھی انہوں نے بتایا تھا، اس کا اوبیسلی اس کو پوچھا جائے گا کہ بھئی واٹ واز اٹ، اس کی ریزن کیا تھی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز میں کلیئر کر دوں، اچھی بات ہے کہ آدمی پہلے سے ایک چیز کلیئر کر دے، بعد میں پھر اس کو ڈیفینڈ کرنا ذرا آسان ہوتا ہے۔ جتنی بھی اربن ماس ٹرانزٹ کے منصوبے ہوتے ہیں نا، اورنج لائن لے لیں، میٹروز لیں، وہ جو ہے دے آر میجرلی جی ارباب صاحب، میرے خیال میں ارباب صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا، دوبارہ ان سے بات کرتے ہیں۔ درانی صاحب، یہ جو ڈیلے اور ایسکیلیشن ہے، آپ کے خیال میں یہ ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے ہوتی ہے؟ لیکن آج کل ایک اور بھی ٹرینڈ ہے کہ کچھ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ شاید یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر وہ کوئی فیصلہ کریں اور خدا نخواستہ وہ فیصلہ غلط ثابت ہو جائے تو وہ پکڑ میں بھی آ سکتے ہیں، اگرچہ اس پر کچھ قانون سازی ہو چکی ہے لیکن یہ بات پہلے کی ہے۔ کیا وہ فیکٹر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس وجہ سے بھی تھوڑا ہچکچاہٹ کا شکار تھے؟
شاید اس میں آپ نے اچھا کیا کہ پہلے سوال پوچھ لیا کہ یہ جو ایک قسم کی بیوروکریٹک وہ کیا کہنا چاہیے کمپلیسنسی آ گئی یا انرشیا آ گیا ہے اس وجہ سے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی کہیں پکڑے نہ جائیں، نیب کی زد میں نہ آ جائیں. تو میرے خیال میں اس منصوبے میں اس کا عنصر کم ہے. اس کی میں وجہ آپ کو جو ہے بنیادی وہ بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ منصوبہ جو تھا یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی اس میں جو ایشیائی بینک ہے انہوں نے بھی اس میں فائنانسنگ ڈالی ہے. تو ایشین بینک یا ورلڈ بینک یا یہ لوگ جب بھی 1 روپیہ بھی ڈالیں گے تو وہ ان کے اوپر ایک یہ ضد ہوتی ہے کہ وہ روپے کے علاوہ جو 99 روپے ہیں وہ بھی انہی کی مرضی سے خرچ ہوں. تو ایک تو انہوں نے پورا پول جو ہوتا ہے اس کے اوپر ان کے جو جس کو ہم فیڈیشری سیف گارڈ انگریزی میں بولتے ہیں کہ وہ ہر جو فیصلہ ہوتا ہے. دوسری بات جو ہے اس کے اندر تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں تاخیر کسی کی بیوروکریٹ کی انرشیا کی وجہ سے یا کجربی کی وجہ سے آئی ہوگی. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کے اندر جو ایک چیز جس کا ہمیں سب کو ایڈمیشن کرنا چاہیے، میرے خیال میں پی ٹی آئی کو چاہیے کہ یہ پوری دنیا میں اس وقت ایک اسٹڈی ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ عموماً جب آپ منصوبہ لے کے جاتے ہیں پارلیمنٹ کے سامنے تو اس منصوبے کو آپ ہمیشہ کم پیسے یا بتدریج تو کہ آپ نے اپروو کرانا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے، اور یہ 60 ملکوں کی اسٹڈی ہے، اسٹینفورڈ کی اسٹڈی ہے جس نے یہ بیسکلی شو کیا ہے کہ آن دی ایوریج اگر ہم دیکھیں تو تمام دنیا کے بڑے منصوبے جو ہیں وہ اپنی لاگت سے تقریباً 136-140% زیادہ قیمت پہ ختم ہوتے ہیں یا پایہ تکمیل سے پہنچتے ہیں. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ایک ایکسپیکٹڈ سی. آپ نیلم جیلم کو اگر اس سے کمپیئر کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تاخیر اور کاسٹ کی اس میں. تو میرا ذاتی خیال ہے انفراسٹرکچر پروجیکٹس، اور کیونکہ یہ پشاور میں صرف سمپل سی بات کیونکہ گنجان علاقے سے گزارنا ہے بہت سے مشکلات پیش. ٹھیک. تیمور جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کے پی کے صوبائی وزیر صحت ہیں. بہت شکریہ جھگڑا صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. بات ہو رہی ہے آج ڈی آر ٹی پروجیکٹ کا افتتاح وزیر اعظم صاحب نے کیا ہے، اور یہ ماس ٹرانزٹ یہ جو پروجیکٹ ہے اس پہ یقیناً ہزاروں لوگ جو ہے روزانہ کی بنیاد پر اس پر سفر کریں گے. تو ابھی کرونا وائرس ختم نہیں ہوا، آپ کے خیال میں لوگ اس چیز کا احتیاط کریں گے؟ کیونکہ راولپنڈی اسلام آباد میٹرو میں دیکھا گیا کہ اس طریقے سے لوگ احتیاط نہیں کر رہے جس طریقے سے حکومت نے ان کو ہدایات جاری کی ہیں. جھگڑا صاحب سوری کس چیز کا احتیاط کریں گے؟ مطلب یہ جو ایس او پیز کے تحت ہم نے چلنا ہے، کرونا وائرس کہیں دوبارہ سے اس کی ریسرجنس نہ ہو جائے، اور یہ ماس ٹرانزٹ کا یہ جو منصوبہ ہے اس میں یقیناً سینکڑوں ہزاروں لوگ روزانہ کی بنیاد پر سفر کریں گے. تو انشور کیسے کریں گے آپ کے لوگ جو ہیں ان ایس او پیز پر عمل درآمد کرتے رہیں؟ دیکھیں جی 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ میرے خیال میں سب سے پہلے آج تھوڑا سا جو ہے یہ کریڈٹ چیف منسٹر کو اور گورنمنٹ کو دینا چاہیے کہ ایک جو اتنا چیلنجنگ منصوبہ تھا جس کی اتنی پبلک ویزیبلٹی تھی، جس کی وجہ سے اتنی پبلک کرٹیسزم تھی، کہ وہ کمپلیٹ کیا. اور آج سب نے دیکھا کہ ہمیشہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کرٹیسزم برداشت کرنے کے بارے میں. اور میرے خیال میں ایک سال سے جرنلسٹ نے دیکھا ہے، پبلک نے دیکھا ہے. تو جو ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز کی بات کر رہے تھے وہ آج سب کے سامنے جو پشاور کی اکانومی پہ امپیکٹ ہوگا. اب کا ایس او پیز پہ سوال ہے، آئی تھنک اٹ از ویری ایپٹ، مناسب سوال ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ جو ایس او پی کمپلائنس کا ایک چیلنج ہے، یہ ہمارا ایک قومی چیلنج سمجھ لیں. پاکستان میں لوگ سوشل بیہیویئر مشکل سے چینج کرتے ہیں. اب یہاں پہ 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جہاں تک ممکن ہو ہم کمپلائی کرنے کی کوشش کروائیں، لیکن ہمیں ہماری اس کو آپ ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی کی لمٹ سمجھ لیں، یا جو بھی آپ نے خود کہا کہ راولپنڈی میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں اگر مارکیٹس پہ، اگر پبلک پلیسز پہ 100% کمپلائنس نہیں ہوتی، دیکھیں وہ میرے لیے تب تک قابل برداشت ہے جب تک جو فی الحال جس لیول کی کمپلائنس ہو رہی ہے وہ ہمارا کیس لوڈ نہیں بڑھا رہی. تو تب تک تو آئی تھنک کہ ہم جو ہے اپنا ایفرٹ رکھ سکتے ہیں، لوگوں کو والنٹیرلی ہم بتا سکتے ہیں کہ وہ کریں. اگر خدا نخواستہ ایک دوسرا سرج آئے تو پھر آبویسلی یہ گورنمنٹ نے اپنا کام کرنا ہے، لوگوں پہ ایک سیلف رسپانسبلٹی ہے. اور اگر وہ کمپلائی نہ کرنا چاہیں اور اس کی وجہ سے ایک سرج آئے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کا امپیکٹ یہ ہو کہ ہمیں آپریشنز بند کرنے ہوں یا پھر زیادہ سختی کرنی. ون لاسٹ کوسچن.
قاسم فضل الحق 26 अक्टूबर 1873 को बंगाल में पैदा हुए। उन्हें शेर बंगाल के नाम से भी याद किया जाता है। 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर उन्होंने पेश की। उन्होंने बहुत से सियासी ओहदों पर काम किया, जिनमें से कुछ ये हैं: जनरल सेक्रेटरी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1918 था 1919, वजीर तालीम 1924, कलकत्ता के पहले मुस्लिम मेयर 1935, बंगाल और मशरक़ी बंगाल के वजीर आला। उनका इंतकाल 27 अप्रैल 1962 को हुआ। इस पे एक सवाल है कि हेल्थ इंश्योरेंस की बात आपने की, तो जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे अगर ये सोशल सिक्योरिटी मौजूद है लोगों के लिए, तो उसके साथ साथ वो लोगों से भी कुछ हासिल करते हैं टैक्सेस की मद में। तो पाकिस्तान में तो वो कल्चर उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, तो यकीनन ये बोझ तो हुकूमत ही उठाएगी फिर। देखिए, मैं तो एज फाइनेंस मिनिस्टर, ये आपको पता है कि वो भी एक पल है मेरे पास। यही जो बात आप कह रहे हैं, मेरी एक बात है जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव झगड़ा साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया। अरबाब साहब, आपसे बात हो रही थी और आप बात मुकम्मल कर लें, और साथ ये कि जो यही बात हो रही थी कि हुकूमत पर बोझ, तो सब्सिडी यकीनन देनी पड़ेगी। वज़ीर आज़म ने आज कहा कि 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक इसका टिकट होगा, और आम हालात में ये यकीनन ज्यादा हो अगर लोग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। ये देखिए, ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि विदाउट रेजिंग एक्सपेक्टेशंस, जितने भी आप ग्लोबल देख रहे हैं अर्बन मास ट्रांसपोर्ट में, उसमें सब्सिडी होती है, उसके अंदर फाइनेंशियल रिटर्न नहीं होती, उसके अंदर और रिटर्न होती हैं। आपकी ट्रैवल टाइम्स इंप्रूव हो जाती हैं, आपको ईज ऑफ ट्रैवल मिल जाता है, लोगों को एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल जाती है। ये सारी जो है, ये जब आप इसको ऐड करते हैं तो इसका फाइनेंशियल उससे ज्यादा उसकी अपनी इम्प्लीकेशन होती हैं। दूसरा, अभी कॉस्ट एक्सलेशन की बात हुई, ये कॉस्ट एक्सलेशन है प्रोजेक्ट्स में, जिस तरह आपकी जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट साहब हैं उन्होंने भी कहा, ये होती रहती हैं। और इन चीजों को जो है, हाँ, एज एन ओपन गवर्नमेंट बिल्कुल हम चाहेंगे कि अगर कोई यहाँ पे किसी कोई कंसर्न है तो वी आर ओपन, जिसने आके इन्वेस्टिगेट करना है, जिसने आके इसको देखना है, वो बिल्कुल दे आर मोर देन वेलकम। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि और मंसूबों में नहीं है। अब हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई हमारे मंसूबे और अच्छे उनके बुरे हैं, ये डिजाइन फिलोसफी है, प्लानिंग है। उनकी स्कोप कुछ और था, हमारा स्कोप कुछ और था, हमने स्कोप वसी कर दिया। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बेनिफिशरीज जो है वो आम आवाम होंगी, और हम चाहते हैं कि इस किस्म की चीजें, इस किस्म की पब्लिक फैसिलिटेशन जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा आए, ताकि लोगों को रिलीफ मिले, उनकी जिंदगी आसान है। इसीलिए हम गवर्नमेंट किसलिए होती है, हम लोग इसीलिए हैं एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स कि पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। और अच्छा, यकीनन लोगों को इसका फायदा होगा। एक सवाल ये है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी ये देखा कि जब आप मेट्रो बस ये शुरू हुई तो जो प्राइवेट जो ट्रांसपोर्टर्स थे और उन जो पुराने रूट्स पे गाड़ियां जो चलती थी उनको नुकसान भी हुआ। तो आपके ख्याल में ये फैक्टर देखना जरूरी है कि उससे भी उस कारोबार से मुंसलिक बहुत से लोग हैं, ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं। इट हैज टू बी, और इसके ऊपर आई एम श्योर, इसके ऊपर बल्कि हमें जो ब्रीफिंग दी भी गई थी, इन चीजों को फैक्टर किया गया है। बिकॉज इट हैज टू बी एन इंटीग्रेटेड मास ट्रांजिट सिस्टम। BRT का अपना एक पर्पस है। उसके साथ देयर आर ऑल्सो अबाउट 7 फीडर रूट्स विद अ लेंथ ऑफ 165 किलोमीटर। सो वहां पे भी वी विल नीड द प्राइवेट सेक्टर, वी विल नीड द ट्रांसपोर्टर्स जो कि इसमें पिच इन करें। हम चाहते हैं कि हमारी जो पेशावर का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो क्लीन हो, स्ट्रीमलाइंड हो, ताकि लोगों को जो BRT इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी फायदा हो, और जो BRT के पेश नजर जो सड़कों के ऊपर लोड कम हुआ है और कब कम होगा उन लोगों को भी फायदा हो। सो इट्स नॉट वन साइज फिट ऑल, ये इट्स पार्ट ऑफ अ स्ट्रेटेजी जिसमें सब जो है कंट्रीब्यूट करेंगे, एंड वी विल गिव द पब्लिक ऑफ पेशावर ईज उनको आसानियां देंगे और उनके जो रोजमर्रा के इश्यूज हैं उनको हल करेंगे। ठीक, शमसी साहब, योर टेक ऑन दिस।
जी, मैं समझता हूं कि इसमें बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बुनियादी बात फिर मैं अपने उस बुनियादी सवाल की तरफ आऊंगा, बात की तरफ आऊंगा कि जो मंसूबे होते हैं उनका एक टाइम जो तय होता है, उनकी मंसूबाबंदी बहुत जरूरी है। और इस मंसूबे में देखिए बहुत सी तनकीद बर्दाश्त करना पड़ी हुकूमत को। उसकी वजह यह है कि इस मंसूबे में बहुत सी तब्दीलियां बाज़ औक़ात की गई, जिसकी वजह से ताख़ीर भी हुई और बजट भी इसका बढ़ा। और जरूरत इस बात की है कि जो जमहूरी हुकूमतें होती हैं, हमेशा इल्जाम सियासतदानों पर आता है। असल बात यह है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे जिम्मेदार अदारे होते हैं, उनकी अवरहाने की जरूरत है कि ये जो मंसूबे बनते हैं ये एक मुकर्ररा वक्त पर दुनिया भर में ऐसा होता है, लेकिन हमारे यहाँ ये रिवाज है कि मंसूबा आज अनाउंस हुआ है, वो 30 साल के बाद जाकर मुकम्मल होता है। नीलम वैलम प्रोजेक्ट आपके सामने है कि वो कितने साल में अभी भी वो मुकम्मल नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि आज जरूरत है पाकिस्तान को जो पॉलिसी साज अदारे हैं वो एक पूरी गहराई के साथ मंसूबे बनाएं ताकि अवाम को डिलीवर हो सके। अवाम जो है वो सहूलत चाहते हैं और सियासी हुकूमतें जो फलाई रियासत होती है ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि अवाम को सहूलत दे। और जब आप अवाम को ट्रांसपोर्ट की बेहतर सहूलत देते हैं तो उसके बेशुमार फायदे होते हैं। यकीनन सब्सिडी देना पड़ती है, लेकिन उसके साथ साथ जब एक मजमूई तौर पर एक तासर बनता है, एक आपका वक्त बचता है, आपको एक सहूलत मिलती है, तो एक आप आगे बढ़ते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज पाकिस्तान को बेहतर मंसूबों की जरूरत है। अभी हेल्थ कार्ड का जिक्र हुआ, मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में जो हॉस्पिटल्स हैं वो उनकी बहुत बुरी हालत है। हुकूमत को चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक बेहतरीन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया जाए जहां आम आदमी को सेहत की सहूलतें मिल सकें और उन्हें वो एहसास हो कि रियासत जो है, हुकूमत जो है, जमहूरी हुकूमत जो है वो उन पर शफकत कर रही है। महज ये जो ब्यूरोक्रेसी पे छोड़ देना सारा मामला, इससे फिर सियासी हुकूमतों के हिस्से में महज बदनामी आती है और जो खजाने पर बोझ बढ़ता है और जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो बड़ी खामोशी से कहते हैं कि हमें तो फलां का खौफ था, नैब का खौफ था। ये बिल्कुल बहानेबाजी है। ये अदारे मौजूद हैं, इन अदारों को मुतहर्रिक फाल किरदार अदा करने के लिए वज़ीर आज़म को सख्त नोटिस लेना चाहिए। ठीक, आमिर साहब, नून लीग के बारे में कुछ लोगों का, बल्कि अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि जी उनके दौर में बड़ी तेजी से प्रोजेक्ट शुरू हुए और वो करते थे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट, उसमें कुछ कंप्लेंट्स भी थी जिनकी तहकीकात भी हो रही हैं। तो अब इस मंसूबे के बाद कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसके बारे में लोगों की सोच भी होगी कि मतलब दे हैव द कैपेसिटी कि वो इतने बड़े मंसूबे शुरू भी कर सकते हैं, उसको पाया तकमील तक भी पहुंचा सकते हैं। जी देखिए, मेरे ख्याल में इस सवाल के दो तरह से जवाब देने हैं। एक तो ये है कि PMLN का जब आप नाम लेते हैं तो PMLN से इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूब किया जाता है। तो उनका जब लोग उनके बारे में सोचते हैं, लोग समझते हैं मोटरवे, लोग समझते हैं BRT, ये मेट्रो बस, लेकिन असल में जो काम हमें सोचने की जरूरत है कि जो PTI का जो मोटो है, और इस पर मुझे झगड़ा साहब की बात बड़ी पसंद आई कि आपने उनसे पूछा इसके बाद उनका सबसे बड़ा मंसूबा क्या होगा। तो ये मंसूबा वो था जो इन्होंने मेरे ख्याल में एक जोहद में, कंपटीशन में, उस जमाने में कि जब PMLN की हुकूमत थी तो इन्होंने अपने प्रोविंस में ले लिया और कर दिया। लेकिन अब आप देखें कि वो आपको जो बता रहे हैं कि हमारा अगला सबसे बड़ा मंसूबा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ऐसे कामों में अगर PTI बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स देखें तो हम बहुत से अपने से आगे मुल्कों से बहुत आगे हैं, यानी कि हमारी रोड्स की क्वालिटी हो जाए, ये हो जाए, फलाना हो जाए। ये कि हम लोग अपना जो, क्योंकि हमारा चैनल अर्बन है ज़्यादातर और हम यहाँ बैठते हैं, तो हम लोग समझते हैं कि हम इसको दुबई बनाना चाहते हैं, स्विट्जरलैंड बनाना चाहते हैं, लेकिन अब बाय एंड लार्ज पूरा पाकिस्तान घूमे तो माशाल्लाह हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप सैटेलाइट पे भी देखें तो बहुत से मुल्कों को शर्म आ जाती है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देख के। तो कहने का मेरा ये मकसद है कि इसमें एक तो कोई मुकाबला है ही नहीं। तो ये कहना कि PTI हुकूमत क्या इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकती है, मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं उम्मीद करता हूँ कि PTI और वो ना करे। दूसरा, एक जाते जाते जो मैं आपको बात कहना चाहता हूँ, आपने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया था, चूंकि वो फोन कट गया, टैक्सेशन और सब्सिडी के बारे में।
تو دیکھیے وہ جو جواب ہے وہ فائنانس منسٹر ہیں, امید ہے وہ ابھی سن رہے ہوں گے کہ انہوں نے یہ جو ٹیکس ہے, جب آپ نے یہ بنا لیا, سبسڈی آپ نے دے دی, عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ جس کا کرایہ اتنا ہوگا سبسڈی, اس کا ریونیو کہاں سے جنریٹ ہوگا؟ اس کا ریونیو ایک سٹی لیول پہ جنریٹ ہوگا, کیونکہ جب یہ بس گزرے گی تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ چند پلازا اسلام آباد میں جو ہے ان کی قیمتیں چڑھی. ان میں سے ایک وجہ قیمتیں چڑھنے کی یہ ہے کہ جی میرے سامنے بی آر ٹی کا وہ ہے اسٹاپ ہے, تو یعنی ادھر جو کام کرنے والے وہ آپ اپنے سی وی میں لکھ کے دیتے ہیں کہ اسٹیشن ان فرنٹ آف می. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بلڈنگیں اور وہ جو پشاور میں تو خاص طور پہ کیونکہ فرنٹیج یہ اس طرح ہے کہ بیرن روڈ پہ, مال روڈ پہ جہاں سے وہ بس گزر رہی ہے, تو وہاں پہ کیا آپ نے ٹیکس انکریز کیا ان بلڈنگ کے اور مالکان کے اوپر؟ کیونکہ وہاں سے آپ ریکوپ کرتے ہیں. کیوں بات اصل میں بالکل صحیح کی انہوں نے کہ اصل میں آپ یہ ٹیکس یہ نہیں کریں گے کہ آپ سوچیں گے کہ جی ایک دم اسی سے ٹیکس, بہت سی کنسیڈرڈ پیریفرل فنکشنز ہیں جو کہ مثلا جس طرح جہاں آپ نے امپلائمنٹ جنریٹ کر رہے ہیں اس سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے. لیکن اس میں تو دیکھیں نا, آپ ویلتھ ٹیکس وصول کر سکتے ہیں نا اگر تو قیمت بڑھ گئی, آپ کیا کریں گے؟ جی اس کو کنجیشن چارج ہے, اس کو ہم کہتے ہیں شیڈو ٹیکسیشن, یعنی کہ وہ لٹرلی سایہ ٹیکسیشن. شیڈو ٹیکسیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کی مثال طور پہ میں باٹا شوز کی ایک بہت بڑی دکان ہے, پہلے میرے پاس جب یہ بس نہیں سامنے سے گزرتی تھی تو میرے پاس 50 لوگ آتے تھے دن میں, اب 500 لوگ دن میں آ رہے ہیں, تو فٹ فال انکریز ہوگی. آپ سمپلی فرنٹیج ٹیکس اس بلڈنگ کا انکریز کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ تو بیسکلی یہ سارا انفورسمنٹ کی گیم ہوتی ہے, اس میں کوئی اس کا تعلق کوئی ویلتھ ٹیکس انکم ٹیکس سے نہیں ہے. پلیز یہ بات آپ ہمیشہ خیال رکھیے گا کہ ہم لوگ ایک تو عام مباحثے میں بحث میں بہت سے لیول آف ٹیکسیشن کو دیکھیے. انکم ٹیکس ایک انفرادی ٹیکس ہے, جو ٹیکس آپ کہہ رہے ہیں اور جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ ایک سٹی لیول کا ٹیکس ہے, جو کہ جب آپ وہاں آئیں گے اور آپ نے وہاں خریداری کرنی ہے وہ ٹیکس آپ کو دینا پڑے گا, کیونکہ حکومت نے اس میں پوری پاکستان کے ٹیکسز ملا کے, آپ یہ سوچئے نا کہ اب یہ جو بی آر ٹی وہاں بنی ہے اس کے اندر تو سائیوال والے کا بھی پیسہ ڈالا ہے, تو اس کو حکومت کو پیسے تو واپس کرنے, کیونکہ ٹھیک ہے. تو یہ بتائیں کہ بیلنس کیا ہونا چاہیے کہ سوشل سیکیورٹی کے جو پروجیکٹس ہیں جیسے ہیلتھ کارڈ کی بات کی, اور یہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس جو ہیں ان میں بیلنس کیسے کریں گے آپ؟ دیکھیے بیلنس یہ ہوتا ہے کہ اگر عوام خوش تو سب خوش. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے سلوگنیئرنگ جس کی ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے, تو بیلنس اس وقت تو ہمیں اس وقت 70 میگا انفراسٹرکچر پروجیکٹ سے آپ نے خود پہلے فرمایا کہ روزگار بھی ملتا ہے, الائڈ انڈسٹریز بھی اس سے جڑتی ہیں. ہیلتھ کارڈ سے تو یہ ہے کہ لوگوں کو تو یقیناً فائدہ ہے, لیکن اس سے ہم یہ کیسے اسیوم کریں گے کہ لوگوں کو روزگار ملے؟ یہ آپ نے بڑے اچھا سوال کیا ہے, اور میں اتنا ٹائم نہیں ہوگا لیکن اس کے مختصر جواب جلدی سے یہ ہے کہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ اس کام پہ جانے کے قابل رہیں گے. آپ اگر یہ دیکھیں کہ کتنی جن کو ہم ٹارڈیز کہتے ہیں, ایون جو عام بزنس ہے, آپ ایک عام باٹا کے اسٹور پہ چلے جائیں, پوچھیں کتنے دن ہمارا ورکر نہیں آتا, میں بیمار ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی انکریز کرنے میں, تو بیسکلی جی ڈی پی ہوتی کیا ہے, پروڈکٹیوٹی انکریز ہوتا ہے. تو جو آپ ہیلتھ انٹرونشن کرتے ہیں تو اس سے آپ کا جو امپیکٹ ہے وہ ایک چھوٹی سڑک یا بڑی موٹر بنانے سے بہت زیادہ ہے. ٹھیک. ارباب صاحب, آخری سوال آپ سے, اور یہی بات کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ بیلنس کیسے کریں گے ایک ہیلتھ کارڈ یا سوشل سیکیورٹی کے جو آپ کے منصوبے ہیں بڑے ایمبیشس ہیں اور بڑے یقیناً لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگین بات وہی ہے کہ اگر فوری طور پر دیکھا جائے تو یقیناً اس سے آپ کو کوئی بینیفٹ نظر نہیں آئے گا, لیکن یقیناً اس کا زیادہ بڑا بینیفٹ ہے ان دا لانگر رن. لیکن پھر بھی آپ کو بیلنس تو کرنا ہے اگر آپ نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو آگے چلانا ہے اور آپ نے الائڈ انڈسٹری کو بھی سپورٹ کرنا ہے, تو آپ کے خیال میں اس کو بیلنس کرنا ضروری ہے اور کرے گی حکومت؟ بیسکلی اگر آپ ابھی بھی ہم دیکھیں, جی ارباب صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کو آ رہی ہے؟ جی آپ جاری رکھیے ارباب صاحب. ارباب صاحب سے شاید رابطہ ہمارا کچھ منقطع ہو گیا. آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی ہے, پلیز کنٹینیو. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ ابھی بھی نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا ڈیٹا اٹھائیں تو جو امپلیمنٹیشن ہے یا جو سڑکیں کنسٹرکشن ہے کمپیریٹیولی ہم نے وہ بھی زیادہ بنائی ہیں, بٹ اٹ از ناٹ اباؤٹ کمپیٹنگ ود سم بڈی ان ٹرمز آف برک اینڈ مورٹر اور سب. اٹ از کہ آپ نے آپ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, آپ کی ایگریکلچر کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, آپ کی ہیلتھ کیا ریکوائرمنٹس ہیں, اور آپ ہاؤ کین یو امپروو. ورنہ اگر آپ پولیٹیکلی دیکھیں تو ماضی میں ٹرینڈ یہ رہا ہے کہ سگنیچر آپٹیکل پروجیکٹس
لوگوں نے کیے ہیں ود دا ہوپ کہ اس سے پولیٹیکل مائلیج لیا جائے گا. آپ وین یو پلان فار اے لانگ ہال اینڈ وین یو پلان فار دا پیپل, پھر آپ وہ فیصلے کرتے ہیں جو کہ اس وقت شاید اتنے پاپولر نہ ہو لیکن ان کے دور رس فوائد ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اب آپ نے جو ہیلتھ کارڈ ہے یا آپ کا جو انکم سپورٹ پروگرامز ہیں, دیز آر اسٹاپ گیپ ارینجمنٹس جو آپ کی اکانومی جب اٹھتی ہے اور جب آگے جاتی ہے اس ٹائم تک آپ لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں. بیکاز جب آپ کی اکنامک گروتھ ہوتی ہے اور لوگوں کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہائی ہوتے ہیں تو پھر ان قسم کی انٹروینشن کی ضرورت کم سے کم ہو جاتی ہے. سو اٹ از ناٹ ون سائز فٹ آل, یا اٹ از ناٹ کہ جی یہ حکومت ہیومن ڈیولپمنٹ میں ایکسپرٹ ہے, یہ حکومت انفراسٹرکچر میں ایکسپرٹ ہے. اس میں حکومت نے جو ہے وہ سب اینگلس کو دیکھنا ہوتا ہے اور ہر ایک چیز کے اندر انٹروینشن کر کے آگے جانا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ ارباب صاحب, ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. عامر دورانی صاحب, سی آر شمسی صاحب. گفتگو ناظرین آپ نے سنی. پشاور بی آر ٹی کا منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچا. ایک چیلنجنگ ٹاسک تھا جو اس میں کچھ ڈیلے بھی ہوا, کچھ کاسٹ بھی بڑی, لیکن یہ الٹیمیٹلی اس کو مکمل کر لیا گیا. یہ لوگوں کے لیے یقیناً یہ فائدہ مند ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ایسے منصوبے یقیناً جب حکومت شروع کرے گی تو اس سے لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا اور معیشت کا پہیہ جو سست روی کا شکار ہے اس میں بھی تیزی لانے میں مددگار ثابت ہوں گے یہ منصوبے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.